میں لکھا ہے. پھر 3 ججز، وہ بے ضمیر ججز جنہوں نے یہاں جیل میں رہ کے بیٹھ کے قانون کا مذاق اڑایا اور عمران خان کو سزائیں دی ہیں، جو کہ آج عمران خان کے دشمن بھی مان رہے ہیں کہ جو غیر قانونی سزائیں تھیں. میں پوچھتا ہوں تو ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے؟ کیا ان ججز کو آپ نے نوکری سے نکالا؟ کیا ان کے خلاف مقدمات بنائے؟ اور اگر نہیں بنائے تو یہ غلط ہے. اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے شہباز شریف کی طرف سے کہ جناب IMF سے معاہدہ ہو رہا ہے تو قوم قربانی دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو منی لانڈرنگ سے پیسہ لے کر یہ باہر گئے ہوئے ہیں، جو بلین ڈالرز میں انہوں نے اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں، خواہ وہ شریف خاندان ہو، ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کی صورت میں ہو یا سرے محل والے زرداری کی صورت میں ہوں، میں آج پوری قوم سے کہتا ہوں کہ عمران خان کا سوال ہے کہ کیا قربانی کے لیے صرف قوم رہ گئی ہے؟ آپ لوگ جو منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ لے گئے ہو، ہم ابھی یہ نہیں کہتے کہ قوم کو پیسہ واپس کر دو، آپ وہ پیسہ پاکستان میں لے آئیے، وہ بلین ڈالرز پاکستان میں رکھیے، تو آپ کا ڈالر یہ 50 روپے کا ہو جائے گا. اور یہ ڈالر کو کم کرنے کا قیمت تبھی ممکن ہے کہ جب آپ وہ پیسہ اپنا یہاں لے کر آئیں گے. اور یہ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، جب آپ کی اپنی انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں ہے، جب آپ کے بچے باہر، جب آپ کی پراپرٹیز باہر، جب آپ کا مرنا جینا باہر، جب آپ کا علاج باہر، تو کون آپ کی بات پہ ٹرسٹ کر کے یہاں انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ لہذا سب سے پہلا کام یہ کریں کہ وہ پیسہ یہاں لے آئیں. اور اس کے ساتھ 18 بلین ڈالر مفت مراعات ملتی ہے اوپر کے اشرافیہ کو، جس کو ہم بدماشیہ کہتے ہیں. وہ اشرافیات، تنخواہیں اور کرپشن اس کے علاوہ ہے. 18 بلین ڈالر مفت مراعات کھا رہے ہیں. تو جب پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ اس قابل ہوگی کہ جو سخت فیصلے کر سکے، وہ جو ریفارمز کر سکے، اور اس ملک کے ساتھ وہ سلوک کر سکے جو اس 25 کروڑ عوام کا حق ہے، جو کہ حق حکمرانی عوام نے دیا ہے PTI کو. وہ ان چوروں کو اسٹیبلشمنٹ اور ISI کی مدد سے اور بادشاہوں کی مدد سے یہاں جس انداز سے مسلط کیا گیا ہے، اس کو قوم ٹھکرا چکی ہے. اور کچھ پوائنٹس ہیں، انصار صاحب بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ شیخ صاحب. میں عمران خان کا فوکل پرسن ہوں. ہر مقدمے اور ملاقاتوں کے لیے جو لسٹ ہم نے پرووائڈ کرنی تھی، جس کی رپورٹ انہوں نے ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہے، جس کے اندر ایڈمٹ کیا ہے کہ میں فوکل پرسن ہوں، اس کے باوجود انہوں نے میری ایکسس جو ہے وہ روکی ہوئی ہے. جس دن مقدمے کی سماعت ہوتی ہے، تمام وکلا کی لسٹ میں ان کو بھیجتا ہوں. 2 سے 3 وکلا کے علاوہ یہ کسی کو اندر جانے نہیں دیتے، مجھے بھی اندر نہیں جانے دیا جا رہا. آج ہماری جانب سے، خان صاحب کی جانب سے، عثمان گل صاحب نے اوپن ٹرائل کے لیے، آپ کو یاد ہوگا کچھ ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، کہ جرنلسٹ کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور جو اندر گئے ان کے آگے شیشے کی دیواریں تھیں اور ان کی جو پہنچ ہے وہ بہت دور تھی. نہ کورٹ کی پروسیڈنگ ان کو سمجھ آ رہی تھی اور نہ ان کو ہماری کوئی آواز جا رہی تھی. اوپن ٹرائل کے لیے عثمان گل صاحب کی درخواست کو جیل انتظامیہ نے روک لیا، جس کے اوپر جج صاحب کو مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی گئی گل صاحب کی طرف سے. اس کے بعد جج صاحب نے مختلف آرڈرز کیے ہیں، جس میں ہمیں ابھی تک سیٹسفیکشن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بعد میں بھی ایکسس نہیں دی. اور میڈیا کے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، جس میں ثاقب بشیر صاحب ہیں اور سمیع صاحب ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ واپس گئے ہیں آج. تو یہ کسی بھی ڈیفینیشن سے اوپن ٹرائل نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا کہ اوپن ٹرائل کے لیے انہوں نے جو SOPs اور جو ڈائریکشن جاری کی تھیں، ان کو واضح طور پر یہ عدالت پچھلی عدالتوں کی طرز پر بالکل وائلیٹ کر رہی ہے، اور جیل انتظامیہ اس میں پوری طور پر ان کے ساتھ ملوث ہے. ہم اس اقدام کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. ہم اوپن ٹرائل کے لیے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ، اس وقت بشرا بی بی صاحبہ کی خراب طبیعت ہے، جس کو بار بار ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور جج صاحب نے بھی اوپنلی اس کو آرڈر کیا. میڈیا کے نمائندگان کے سامنے آرڈر ہوا کہ شفا کے اندر ان کا ٹیسٹ ہوگا، لیکن جو پچھلی دفعہ آرڈر کیا گیا تھا اس کو وائلیٹ کیا گیا. آج پھر ان کے سامنے
जज साहब के सामने इस्तदा की गई कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब